السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من أحبه لطاعته واتباع حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله، وجعل الجنة مأواه. فالله يجمعنا وإياكم على كل خير، ويقرب منا ومنكم كل خير، ويجنبنا ويجنبكم كل بوس وشر وضر، ويعاملنا معاملة أهل الخير، ويقرب منا ومنكم الأخيار، ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفينا وإياكم جميع المضار وشر ما تهدي به الأيام والليال، بجاه النبي محمد المختار. أن الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم بهذا النبي العظيم في هذه الدار ودار القرار يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang kita hormati guru kita Al-Ustaz Al-Hajj Sam'ani, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita istiqomah belajar menuntut ilmu kepada beliau. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada orang yang dicintainya sehingga dia bisa melaksanakan ketaatan dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita cinta, suka melakukan kebaikan, dan kita pula cinta, suka kepada orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala keburukan, segala bahaya, segala yang memudaratkan kita dunia sampai akhirat kelak, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita dikumpulkan dengan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الخير كله باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الدال لنا على كل خير والمحذر لنا من كل شر. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. Segala kebaikan itu terletak dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena segala kebaikan, segala bentuk kebaikan itu sudah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak ada suatu kebaikan pun kecuali sudah kujelaskan dan kuberikan petunjuk kepada kalian. Dan tidak ada suatu kejelekan, keburukan apapun itu kecuali aku telah memperingatkan kalian agar kalian berhati-hati untuk selalu menjauhinya. فكل علم لا يصحبه العمل فهو هباء، وكل علم وعمل ليس فيه إخلاص فهو هباء، وكل علم وعمل وإخلاص ليس على نية صالحة فهو هباء، وكل علم وعمل وإخلاص ونية ليس على وفق سنة النبي محمد وشرع النبي محمد فهو هباء. Ilmu tanpa disertai amal sia-sia. Ilmu disertai amal tanpa ikhlas sia-sia pula. Ilmu, amal, ikhlas tanpa didasari dorongan yang baik
niat yang baik sia-sia, tidak berarti. Ilmu, amal, ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan syariat yang dicontohkan, yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW, itu pun tidak ada nilainya. فإذا ميزاننا شرع النبي محمد، قاعدتنا دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل نزن الخواطر التي تخطر لنا بميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيتبين لنا هل هذا خاطر رحماني أو هل هذا خاطر شيطاني. إذا وزناها بميزان النبي محمد أي شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tolak ukur dalam menilai sesuatu apakah itu baik, apakah itu tidak baik, maka adalah dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kaidahnya, rumusannya sesuai atau tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan lintasan-lintasan hati kita, gretek-gretek hati kita, itu pun bisa kita ketahui, bisa kita nilai. Itu dengan apa? Dengan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kadang bermacam-macam lintasan hati kita. Bagaimana kita mengetahui apakah lintasan hati kita, gretek hati kita itu dari Allah atau dari syaitan? Kalau ingin kita mengetahuinya, maka mizannya, tolak ukurnya adalah syariat Nabi Muhammad SAW. أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نقصد كل خير وأن نجالس الأخيار، فإن في ذلك الخير كله، وأمرنا الابتعاد عن الأشرار لأنه يجلب الشر، كما قد أوحى الله سبحانه وتعالى لنبي من الأنبياء أنه حكم بإهلاك مدينة من المدن فيها 100,000، فقال إن فيهم الأخيار، قال نعم، لكنهم لم يغاروا على ارتكاب محارمه، فخالطوا الأشرار وجالسوهم وآكلوهم ولم يغضبوا لله سبحانه وتعالى، فحكم بإهلاك الكل، لأن المنكر إذا ظهر عم الكل، وإذا استتر خص صاحبه بالضرر. Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyuruh kita untuk melakukan kebaikan dan memerintahkan pula kita untuk berkumpul bersama-sama dekat dengan orang-orang yang baik. Begitu pula Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk menjauhi keburukan dan menjauhi orang-orang yang tidak baik. Diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada salah satu nabinya untuk membinasakan. Dia kata Allah, ini kampung tersebut, negeri tersebut akan dibinasakan. Kemudian nabi tersebut berkata, "Ya Rabb, ya Allah, bukankah di sana itu ada orang-orang yang baik?" Jadi di sana itu jumlah penduduknya semuanya 100,000. 100,000 ini ada yang baik, ada yang kada baik. Cuma kata Allah, itu 60,000 من الأخيار و40 من الأشرار. Jadi 60% itu orang yang kada baik, 40% orang baik. Jadi kan di sini ada yang baik, ada yang buruk. Meskipun banyak yang buruknya. Ya Allah, kenapa dibinasakan negeri tersebut padahal di sana masih ada orang-orang yang baik? Kata Allah Subhanahu wa taala, memang di sana masih ada orang-orang yang baik, tapi orang-orang yang baik tersebut mereka tidak peduli terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemungkaran dilakukan secara terang-terangan, mereka diam. Mereka tidak menegur.
Jadi tidak ada kepedulian, mereka cuma perhatikan ibadah mereka, tapi melihat kemungkaran mereka diam. Nah, maka ini semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diam terhadap kemungkaran. Jadi nang baik, nang kada baik, nang baik. Kenapa? Karena berdiam tetap dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. لكن في هذا الزمن إنما يغارون على الدنيا ولا يغارون على شرائع الدين. فلو ارتفع سعر البنزين أو البترول أو الديزل لرأيت الناس يصيحون في كل مكان، بالشوارع، بالمايك، يصيحون في كل مكان. ولو رأيت إنسان عمل مبنى للربا أو مبنى لشرب الخمور أو تباع المخدرات فيتضرر الشباب والشابات فيحكم عليهم بالإعدام والعياذ بالله، ما يغارون على أولادهم ولا على سبب إتلاف أخلاقهم، لكن يغارون على ما فات من أمر دنياهم. ذاك يدل على البعد عن الله، وذاك يدل على أن الدنيا قد أسكرت القلوب، فلم يبالوا بغضب علام الغيوب ولم يبالوا باتباع الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sekarang ini yang disayangkan, kebanyakan kita lebih mementingkan urusan dunia. Misal ujar Habib, ini bensin benaik pulang harganya. Ya, benaik kah, Bapak? Benaik kah pulang? Diam-diam lagi. Jadi harga bensin belarang. Nah, abut kita. Ada yang demo, ada yang teriak-teriak. Bujur apa kada? Bujur. Buan pian ini jadang mah ngapa koja-koja katanya sugih hijau kada tahan. Nah, jadi banyak protes. Ini kenapa larang lagi harganya, tambah lagi? Oh, ini kan demo macam-macam. Tapi ketika riba secara terang-terangan riba. Kemudian minuman keras, obat-obatan terlarang yang sudah menyebar di mana-mana, yang sangat membahayakan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Terlihat kita santai-santai aja. Nah, ini menunjukkan hati kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini sudah dibuat mabuk oleh dunia. Yang mana ini tanda pula kita jauh daripada Allah dan jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang lebih membahayakan kepada kita ketika riba terang-terangan. Ketika sudah minuman keras, obat-obatan menyebar di mana-mana, ini lebih bahaya daripada sekadar bensin belarang. Nah, jadi inilah menunjukkan artinya hati kita ini sudah banyak lebih fokus kepada mengurusi dunia daripada akhirat kita. فالحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. فإن من أظهر المنكر كأنه أراد أن ينزل البلاء على البلد، وذاك عدو الوطن ليس حبيب الوطن، لأنه يتسبب في نزول البلاء على الوطن، سواء من فيروسات أو حرائق أو غير ذلك من البليات. فينبغي لنا إن كنا نحب الوطن ونقول يا للوطن يا للوطن أن نبعد هؤلاء عن الوطن وأن نخرجهم من الوطن، لأنهم يساهمون في إذلال الوطن وفي نزول البلاء على الوطن. فإن لم نستطع فلا نخالطهم ولا نحضر عزائمهم ولا ندخلهم بيوتنا. فإذا عرفوا أنهم منبوذين في المجتمع حينئذ سيكون لهم ذلك موعظة واتعاظ وتبصرة واستبصار. Allahumma salli ala Muhammad. Cinta mesti karena Allah. Benci pun mesti dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kemungkaran sudah secara terang-terangan, maka jangan didiamkan. Kita mesti bertindak. Ini bentuk kita marah.
kita benci karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk cinta kepada negeri kita. Cinta kepada negeri kita itu, kata Habib, jangan dibiarkan kemungkaran secara terang-terangan merajalela, tersebar di mana-mana. Kenapa? Karena kemungkaran itu kalau dibiarkan, nih kemungkaran terang-terangan tahu kita diam, maka kemungkaran itu pasti sudah mendatangkan bala-bala musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Nah, makanya beberapa tahun kemarin virus kebakaran ini bala. Mungkin sebabnya karena kita membiarkan kemaksiatan. Jadi kalau betul-betul cinta, bukan mungkin hakikatan. Hakikatan kata Habib, kalau mungkin ya. Jadi ini sebabnya pasti karena dosa, pasti karena kemungkaran yang dibiarkan sehingga terjadi virus, terjadi bala, penyakit, kebakaran. Kalau cinta kepada negeri kita bukan sekadar mengucapkan ya lal watan, wahai negeriku yang tercinta, negeriku yang tercinta. Bukan cukup dengan itu, tapi hilangkan kemungkaran, bukti kita cinta negeri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana kita menyikapinya? Ini orang-orang yang menyebarkan, melakukan kemungkaran secara terang-terangan, minimal jangan bergaul dengan mereka. Jadi kita putus hubungan sama sekali dengan mereka. Jangan berkawanan, jangan berpenderan. Tuh kalau ini ada acara jangan dihadiri, mun kita bawa acara jangan diundang. Jadinya merasa apa? Merasa terkucilkan. Aku jangan ada dihirani orang kampung lagi. Kenapa? Biar ini sadar. Ini salah satu bentuk teguran kita kepada mereka yang berbuat mungkar secara terang-terangan. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan diturunkan Allah Subhanahu wa taala bala. العاقل هو الذي يعتبر ويستبصر. إذا نزل بلاء من فيروس أو حرائق أو زلازل أو تسونامي أو غير ذلك فيأمر أهل بلده بالتوبة والرجوع إلى الله ويقول يا إخواني هذه هي أعمالنا أظهرها الله في هذا الحريق، في هذا الدخان، في هذا التسونامي، في انقطاع الأمطار، في نزول الفيروسات وغير ذلك من البلايا، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبرنا فتوبوا إلى الله فارجعوا إلى الله. هذا العاقل. أما الأحمق الطلل فإنه يقول هذه عوامل طبيعية وهذه انفعالات أكسجينية ونيتروجية، ويعامل ذلك بالمعاملة أهل الطبيعيين ولا يعتبر بما يحدث من العوامل، وإنما هي رسائل من المولى سبحانه وتعالى لينبه عباده فيتوبوا ويرجعوا، لأن الله إذا أحب عبدا وهو في معصيته ابتلاه حتى يرجع إليه، فلو أبغضه لكان في المعصية ويزداد في العافية ويزداد في الخير وفي الرزق. لأن إذا رأيت شخصا مرتكبا للمخالفات ويزداد في رزقه وعافيته فاعلم أنه عبد سقط من عين الله سبحانه وتعالى، عبد أبغضه الله ولو أحبه لابتلاه ليرجعه إليه ويتبع حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Orang yang berakal itu adalah orang yang sadar. Orang yang sadar. Sadar bagaimana maksudnya? Ketika berbagai macam musibah telah menimpa kita. Virus, kebakaran, kabut asap, banjir, apalagi? Gempa bumi, tsunami, macam-macam musibah. Ini sebenarnya teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama ini kita banyak dosa, kita banyak salah, dan kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada jalan yang benar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sadar, orang yang punya akal. Tapi kata Habib, orang yang bahlul, tulul ya, bahasa kita bungol. Nah, bungol.
Bodoh. Bodoh ya. Ini orang yang tolol, orang yang bodoh, orang yang bahlol, orang yang bungul. Jadinya ketika terjadi kebakaran, terjadi gempa, terjadi musibah, itu alami aja. Alami. Itu tabi'i aja, itu alami kejadiannya. Jadi seakan-akan model kada Tuhan itu. Ya loh, ini kejadiannya alami, ini tidak. Nah, ini orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Padahal kalau kita pikirkan alami-alami apa Allah Ta'ala juga beratan. Nah, jadi ini orang yang bodoh. Sehingga apa? Diturunkan Allah Ta'ala bala, teguran, tapi kada sadar. Kalau orang yang berakal ini dapat ujian, dapat musibah, dapat ini teguran, oh sadar. Oh berarti selama ini kita banyak salah, ayo kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak masyarakatnya, mengajak rakyatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini orang yang sadar. Tapi orang yang bodoh dapat teguran, tidak menghiraukan. Nah, jadi kita sebenarnya ketika kita mengalami musibah, mengalami bala, itu teguran daripada Allah supaya kita sadar. Bagus saja itu. Bagus supaya kita sadar. Nah, tapi kalau maksiat terus-terusan misalnya, ini maksiat terus, tapi pina nyaman aja hidupnya, pina sehat, duit bertambah banyak. Nah ini apa? Orang itu dilanjur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Allah Ta'ala kada peduli. Kalau kita jauh daripada Allah, kemudian kita ditegur dengan ujian-ujian, nah maka itu Allah masih peduli kepada kita agar kita kembali kepadanya. ورب عبد صالح يناجي مولاه الليل فيقول الله للملك لا تقضي حاجته لأنني يحب أن أسمع صوته. الله يحب مناجاة هذا العبد فيحب طول المناجاة مع ذلك العبد فيؤخر حاجته. ورب عبد ظالم عاصي دعاه فيقول عجل له فإني لا أريد أن أسمع صوته لأنه عبد أبغضه الله فإنه يراقب الخلق ولا يراقب الله. عبد يبغضه الله. الذي يراقب الخلق ولا يراقب الخالق هذا عبد الخلق لا عبد الخالق سبحانه وتعالى. Barangkali seorang hamba berdoa meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikabulkan, tapi kata Allah apa? Nanti dulu dikabulkan, karena aku senang mendengar munajatnya, aku senang mendengar doanya. Jadi kada langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita berdoa belum jual lagi tak kabul, berarti Allah tak tuju mendengar kita berdoa. Jangan merajuk. Jangan merajuk tapi aku berdoa sudah jadi, jangan. Nah, jadi sabar, terus berdoa, itu tanda Allah cinta, Allah suka. Nah, tetapi kadang pula ada seorang hamba sering melakukan dosa, sering melakukan maksiat, mun berdoa cepat benar dikabulkan. Kenapa? Karena aku ujar Allah Ta'ala kada senang mendengarnya. Jadi biarnya kabulakannya, julungi aja sudah, biar kada mendengar suaranya. Jadi yang dicinta ini belum tentu yang. Jadi lihat, tetap tolak ukurnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicinta oleh Allah itu adalah seorang hamba yang selalu memperhatikan pandangan Allah kepadanya dan tidak peduli pandangan makhluk kepadanya. Dan hamba yang dibenci oleh Allah adalah hamba yang cuma peduli terhadap pandangan makhluk dan dia tidak memperhatikan, tidak peduli dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ujarnya manusia, orang lain mandang aku baik. Allah Ta'ala mandang kayak apa karunia kada peduli. Nah, orang yang dicinta Allah, orang yang baik itu ketika dia lebih mementingkan, mengutamakan pandangan Allah kepadanya dan tidak memperdulikan bagaimana penilaian manusia kepadanya. Dan orang seperti adalah betul-betul hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hanya memperdulikan pandangan makhluk kepadanya, tidak peduli dengan pandangan Allah kepadanya, hakikatnya dia itu adalah hamba makhluk, bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد جعل الله هذه الأمة المرحومة أمة النبي محمد هي أفضل الأمم لأن نبيه هو أفضل الأنبياء. وقال تعالى كنتم
خير أمة أخرجت للناس. وصف هذه الأمة الخيرة بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة وصف بهذا، هذا العمل الصالح. فإن أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فقد حافظتم على خيرية هذه الأمة، وعلمتم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعث للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kita adalah umat yang terbaik karena Nabi kita adalah Nabi yang paling baik, Nabi yang paling mulia. Karena kita punya Nabi, punya Rasul yang paling mulia, maka kita sebagai umat beliau dijadikan Allah umat yang paling mulia, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik di antara segala umat manusia. Nah, ini jadi kita punya modal utama sudah untuk menjadi umat yang terbaik karena kita punya Nabi Muhammad. Tetapi tidak cukup mengaku umat Nabi Muhammad, mesti disertai dengan apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh dengan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, tidak membiarkan kemungkaran merajalela. Dan untuk inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Nabi Muhammad SAW diutus, beliau membawa perintah dan beliau pun melarang terhadap segala kemungkaran. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا يأمر أحد بالمعروف ولا ينهى أحد عن المنكر. فتعجب الصحابة: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا جاءكم زمان يؤمر فيه بالمنكر وينهى فيه عن المعروف، فحينئذ فارتكبوا العذاب. Nabi SAW beliau memberitahu sahabat-sahabatnya, nanti suatu masa akan datang di mana umat tidak lagi menyuruh dengan kebaikan dan tidak lagi mencegah daripada kemungkaran. Maka mendengar seperti ini, heran para sahabat. Apakah itu akan terjadi wahai Rasulullah? Iya, kata Rasulullah, bahkan akan terjadi yang lebih parah daripada itu. Apa yang lebih parah daripada itu? Bukan sekadar kadang menyuruh dengan kebaikan, bukan sekadar diam terhadap kemungkaran, tapi sudah terbalik jadinya. Mereka menyuruh dengan kemungkaran dan mencegah terhadap kebaikan. Disuruh baik, kadang-kadang jadi menyuruh nggak ada baik disuruh. Dan namun ada kebaikan dihalangi. فإذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فإن لم نستطع بأيدينا فبألسنتنا فبقلوبنا فترتفع الحرائق وترتفع البليات. وإذا حصل التراحم والمحبة فإن الرحمة ستنزل من رب السماء. وقد قال محبوب رب السماء محمد صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وذاك عمل الأمراء. فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك عمل الدعاء والعلماء. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فما معنى بقلبه؟ يقول بلسانه: اللهم إن هذا منكر فأزله. قال الإمام الشعراني: أي أنه يتوجه في آخر الليل لله سبحانه وتعالى ويناجيه في أوقات تستجاب فيها الدعوات بأن يقوم بهمة وعزيمة قوية بينه وبين الله قلبية. بهذه العزيمة والهمة القلبية يدعو الله، فهمته تزيل المنكر بقوة الهمة بصالح الدعوات. هذا هو الذي يحب المسلمين، هذا الذي يهتم بأمر المسلمين عندما يدعو لإخوانه المسلمين ويحزن على المصائب التي تنزل بالمسلمين. أما الذي يفرح بمصائب تنزل على ذاك المنافق والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالمؤمن هو الذي يهتم بأمر إخوانه المسلمين ويدعو لهم في السر والعلن، ويدعوهم إلى اتباع جد الحسن حتى
يذهب عنهم ما نزل من البلاء. فإن الإنسان العاقل الذي يعتبر بغيره، والأحمق الجاهل الذي يرضى أن يكون عبرة لغيره. فاعتبروا يا أولي الأبصار ما دمنا في هذه الدار فإنها دار بلاء. فقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدنيا دار اختبار، وإنما دار النعيم دار القرار. فالبلاء مذموم كنزول البليات والفيروسات والحرائق والسنوميات، والابتلاء محمود، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه فصبر ورضي أعطاه الله الدرجات العاليات. فلهذا كان الصبر على البلاء ب900 درجة، والصبر عن المعاصي ب600 درجة، والصبر على الطاعات ب300 درجة. فكانت الدرجات العاليات في الصبر على الابتلاءات، لأن الله يمحص المؤمن حتى يعرف قوة إيمانه. فإذا تجاوز هذا الاختبار أعطاه السر وأعطاه النور، ووصله بنور محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يعطى نور محمد إلا أهل الإيمان الكامل الذين استقاموا على شرع النبي محمد وأظهروا شرع النبي محمد واتبعوا قدم سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولئك الذين لم يخرجوا ويخالفوا شرع النبي محمد، أولئك هم أهل نور محمد. فلا يعطى نور محمد لمن خالف شرع محمد أبدا أبدا، ما يعطى شيء من نور محمد. الله يوصلنا بهذا النور المبين، ويجعل قلوبنا متعلقة بهذا النور المبين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Kita disuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tetap berada dalam posisi umat yang terbaik dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, terutama mengenai nahi munkar. Perihal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melihat daripada kalian akan kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tindakannya. Nah, yang bertindak di sini adalah para pemimpin. Nah, kalau tidak bisa, karena kita orang biasa, artinya kalau bertindak ini bukan wewenang kita, maka fabilisani, maka dengan teguran, dengan nasihat. Kalau tidak bisa pula, maka dengan hati kita. Maksudnya bagaimana? Merubah dengan hati. Nah, yang mana sebagaimana itu dicontohkan oleh Al-Imam Asy'arani, yaitu ketika kita melihat kemungkaran, ini hendak bertindak dengan tangan ada awak, hendak menasihati tidak bisa, maka kita berdoa kepada Allah. Hati kita berdoa, mulut kita berdoa, Allahumma azil hadhil munkarat. Ya Allah, hilangkan kemungkaran-kemungkaran ini. Bukan sekadar berdoa, ini berdoanya serius doanya. Bangun tengah malam berdoa, bertawajuh kepada Allah dengan penuh semangat dari lubuk hati yang paling dalam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan doa, kemungkaran-kemungkaran bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan menghilangkan kemungkaran dengan hati. Dan kemudian kita mesti sadar segala ujian, musibah, teguran daripada Allah, kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda Allah taala masih sayang. Tetapi kalau tidak sayang, artinya tidak bisa sabar, kebakaran, virus, gempa, ini teguran daripada Allah. Mun sadar, sabar. Ini Allah masih cinta. Yang mana orang sabar, kata Habib, sabar atas musibah itu diberi 900 derajat. Jadi 900 begini. Jadi sabar itu ada tingkatan. Sabar menghadapi musibah itu 900 tingkatannya. Derajatnya diberi Allah Subhanahu wa taala. Dan
sabar pula atas meninggalkan maksiat. Kita ingin melakukan maksiat tapi kita tahan, sabar. Kada mau kita handakai, cuma apa? Kita tahan, sabar. Nah, makanya diberi Allah Ta'ala 600 derajat. Adapun sabar atas melakukan taat, tapi ibadah subuh sabar kan, padahal polernya cuma sabar dilawan hawa nafsu, maka ini diberi 300 derajat. Nah, jadi kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian ketika kita sudah melakukan penyimpangan, kemudian kita sabar dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini hidup, selama hidup ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa kesalahan, ditegur Allah Ta'ala dengan bala, dengan musibah, oh sadar aku ini salah, kembali kepada Allah, itu ujian. Nah, sadar, maka itu baik. Nah, ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sabar ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, berpegang kembali kepada syariat Nabi Muhammad, maka dengan hal ini kita akan mendapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita dipenuhi, jiwa kita dipenuhi dengan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan diberikan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang menyalahi khalafa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah terhubung dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa selalu terhubung sampai kepada nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yahdina bi hidayah wa tawallana bi wa yaj'alna mimman khalafa amrahu wa 'asa wa yuwaffiqna li ittiba'i habibihi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa yuslihna wa yuslih bina wa يجعلنا من الصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالح وبدعنا معكم كل خلق ذميم وحلنا بكل خلق حميد كريم بجاه حبيب محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين وأصلح من في صلاحه صلاحا للإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاحا للإسلام والمسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنزل رحمة علينا وسكينة يا رب العالمين، وأعمرنا وإياكم وباركنا في إخواننا واجعلنا كمتزاورين في الله متناصحين في الله متوادين في الله بجاه حبيبي مصطفى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام حين حياة طيبة وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا. صرنا على عدوك وعدونا تولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب وجواز عن الصراط ونصيبنا الجنة. وزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله 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 يا رب يا غوثا يا غياث المستغيثين يا دارك الأغثنا أجرنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.